بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ تو ایسے کفرانہ اور ایسے کافرانہ حرکتیں تو یہ کار گزرتے ہیں نا۔ تو یہاں جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان نوجوان سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر واقعی ہی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب پھر گدھے ہیں، یعنی ہم بات نہیں مان سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اور ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، تو اس وقت منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا یہ حضرت آسمان کی خبریں تو سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں ہے، تو وہ اس وقت کہاں ہے؟ تو یہ تھی ان کی باتیں جو اس طرح کے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ بات انہوں نے کی ہے اور منہ پہ یہ مانتے نہیں ہیں۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کر نہ سکے، کرنا چاہتے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سکیم بنائی، یہ چال چلی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کھڈ میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ غزوہ تبوک کے بعد کی تھی جو ہے نا، یہ ساری آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اب یہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تو کھڈ میں پھینک دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں یہ بھی طے کر لیا تھا کہ اگر تبوک میں مسلمانوں کو شکست ہو تو فوراً مدینہ میں عبداللہ بن ابی ابی جو ہے اس پر ہم اس کے سر پر تاج رکھ دیں گے، شاہی تاج۔ تو یہ سارے باتیں اس وقت کر رہے تھے، یہ سوچ سن رہے تھے۔ تو لیکن اگر آپ کے پاس آئیں تو یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ تو یعنی فضل تو ہوا، لیکن تمہارے اوپر فضل کیسے ہو سکتا تھا؟ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہ رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ بات کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ یہ ان کی سزا تھی دنیاوی جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا، یہ منافقت۔ تو لہٰذا اسی منافقت یہ دنیا میں جو حق بات کو سمجھ نہیں سکتے اور اس طرح کے غلط منصوبے گھڑتے رہتے ہیں اور غلط سازشیں چلتے رہتے ہیں، غلط چالیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، لیکن یہی چیز ان کو آخرت کے سزا اور دردناک عذاب کا مستحق بنائے گی۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کہتے ہیں اپنے ایمان والوں کو زیادہ دے دیتا ہے حصہ، جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔
ان کے لیے دردناک سخت سزا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے مدد کے لیے کہا تو سب اپنی اپنی حیثیت حسب استطاعت مدد کر رہے تھے۔ تو ایک مومن وہ سارا دن، ایک صحابی جو ہے غریب لیکن محنتی، تو سارا دن ایک باغ میں، یہودی کے باغ میں انہوں نے محنت کی تو کھجوریں توڑنے کی، اور وہ رات شام کو جب کہ مزدوری ختم ہوئی تو اس نے وہ 2 صاع کھجوریں اس کو ملی مزدوری کی، تو وہ ساری ادھر لے آیا اور کہنے لگا، اور ایسے چھپا کے لا رہا تھا اپنی چادر کے نیچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چھپ کے دے رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو یہی ہے، کچھ لوگ تو پورے گھر کا سامان لے آئے ہیں اور کچھ آدھا لے آئے ہیں، لیکن میرے پاس تو یہی ہے۔ اتنا ڈھیر لگا ہوا دیکھ کے وہ اپنے مال کو تھوڑا سمجھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، آپ دل کی محبت سے لے کے آئے ہیں نا، یہ مال اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اپنی کھجوریں اس سارے ڈھیر پر ڈال دو، تو جتنا یہ ڈھیر نیکیوں کا ہے وہ سارا اجر تمہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وقت سدا ان کے اوپر نہیں رہنا، یہ اسی طرح انہی کرتوتوں کے اندر ہی تو پھنس کر یہ کفر کی بھی، منافقت کی بھی اور فسق کی بھی یہ سزائیں ان کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں اور یہ سزا پائیں گے۔ فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکارہوا ان یجاہدوا، جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ وہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا سمجھ اس کی ہوتی یا شعور ہوتا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم میں سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مال داری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب جو طاقت تھے، صاحب استطاعت تھے، تو وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف کر رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا۔ بیٹھنے والی جو تھیں عورتیں تھیں اور بچے تھے اور بوڑھے تھے، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ رہنا پسند کیا ہے، اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے اب ساری کی ساری بہلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں سے وہ ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی بات منافقوں کی ہو رہی تھی، اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھی سنا دیا کہ ولا تصلی
अला अहद मिनहुम माता अबदम ला तकुम अला कब्रिही, कि ये अब्दुल्ला बिन उबई जो सारी उम्र, जो उम्र वो उम्र जो इस्लाम की उम्र थी, जब से इनसे वास्ता पड़ा मदीना में, जब आप सल्लम तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त यहूदी इसको अपना सरदार बनाने वाले थे। तो अब इसके जब आप सल्लम आ गए तो आप सल्लम के होते हुए तो कोई सरदार नहीं बन सकता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एजाज़ आप सल्लम को नवाजा, लेकिन ये इन लोगों के दिलों में असद पड़ गया। ऊपर से तो कुछ ना कह सके, लेकिन दिल के अंदर ये मुखालफत और दुश्मनियाँ इन्होंने एंड तक की, आखिर तक की। अब इनका बेटा जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया उसने। तो जब अब्दुल्ला बिन उबई मरा तो आपके पास उनका बेटा आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप फौत हो गया है और आप उसका नमाज जनाजा पढ़ाएं और उसके लिए अपना कुर्ता जो है वो दे दे कफन के लिए। तो आप सल्लम जो है वो अभी सोच ही रहे थे, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको कैसे दे सकते हैं अपना कुर्ता, और आप कैसे जनाजा पढ़ा सकते हैं इनकी नमाज जनाजा, कि नमाज जनाजा दुआ होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें और वो कबूल ना हो और वो उसकी बख्शिश ना हो, ये कैसे हो सकता है। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात कह दी कि इसने हमारे साथ यानी किस कदर बैर किया, किस कदर दुश्मनी की है, तो आप ऐसा क्यों करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, मुझे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, इसलिए मैं इसका नमाज जनाजा पढ़ा देता हूँ। उसका वो अमल उसका था, तो चले मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ तो मैं पढ़ा देता हूँ। लेकिन अभी सोच ही रहे थे कि अल्लाह ने अपना पैगाम भेज दिया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदम वला तकुम अला कब्रि। कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लम उस वक़्त नमाज जनाजा पढ़ा चुके थे, तब यह याद नाज़िल हुई। लेकिन वल्लाहु आलम, बेहतर तो जो असल मकसद जो इस आयत से निकलता है कि अगर वो मुनाफिक, जो मुनाफिकों का सरदार था, उसका नमाज जनाजा हो गया तो उसके बाद दूसरों के लिए ही क्यों, सबको पीछे लगाने वाला तो ये था। तो लिहाजा अक्ल सलीम तो यही कहता है कि इसका नमाज जनाजा से ही अल्लाह ने रोका। और फिर कुर्ता जो था कफन के लिए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अब्दुल्ला बिन, मेरे जो चचा अब्बास थे, वो जब फौत हुए तो शहीद हुए, तो उनको किसी का यानी कि वो लंबे थे, तो कोई चादर जो थी वो पूरी नहीं आ रही थी, तो इसलिए इनका कुर्ता जो था वो हमने उनको बतौर कफन दिया था अब्दुल्ला बिन उबई का। लिहाजा ये मैं उधार उतारने के लिए ये कुर्ता इसको दे रहा हूँ, ताकि मेरा जो है वो बदला भी उतर जाए। और उसके बाद नमाज जनाजा जो है फिर आप सल्लम ने रुक गए। बला तो अजीब का अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहुम काफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फासिकून। ये लोग हैं ही ऐसे कि कुफर भी करते हैं अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ, फिर ऊपर से व मातू, इस हाल में मरते हैं कि ये फासक ही रहते हैं। तो फिर फासकों की यही सज़ा है कि इनके लिए मेरा नबी दुआ क्यों करेगा। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, वजा अल मुअज़्ज़िरून मिनल आराबि लियुज़न लहुम वक़अद लज़ीना कज़बुल्लाह व रसूलहू। जो बदवी हैं, जो देहाती हैं अरबों में से भी बहुत से लोग आए जिन्होंने उज़र किए ताकि इन्हें भी पीछे रह जाने की इजाज़त दी जाए। इस तरह बैठ रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान का झूठा ऐद किया था। इन बदवियों, इन देहातियों में से जिन लोगों ने, ये बुद्धू थे, जाहिल, तो जिन लोगों ने कुफ्र का तरीका इख्तियार किया है, अन करीब वो दर्दनाक सज़ा से दो चार होंगे। लईसा अलज़ुअफ़ाई वला अलल मर्ज़ा वला अलल्लज़ीना ला यजिदून। तो हाँ, ज़ईफ़ जो हैं, कमज़ोर जो हैं और बीमार लोग, और वो लोग जो जिहाद में शिरकत करने के लिए ज़्यादा राह नहीं अपने पास रखते, अगर पीछे रह जाएं तो कोई हर्ज नहीं, जबकि वो खुलूस दिल के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार हों। ऐसे मोहसिनीन पर एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं है।
اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں مہیا کر دیں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن سواریاں نہیں تھیں، بہت تھوڑی تھیں جن پر کئی مجاہدوں نے مل کر سفر کرنا تھا۔ اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا ان کا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ہم کیوں بد نصیب ہو گئے، ہمیں کیوں نہیں موقع مل رہا۔ اور انہیں اس بات کا بڑا ہی دکھ تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی معذرت نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ جہاد میں شریک ہو کر تو اپنے مقدر بنا لیں، اپنی تقدیر بلند کر لیں، کیونکہ شہادت کو پا لینا یہ لوگ اپنے لیے فخر سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں۔ آج بھی مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ کھپا کر وہ اپنے رب کو راضی ہی کرنا تو اس کا مقصد ہوتا ہے، لہذا وہ سب کچھ پیش کر کے قربان کر کے تب تو پھر بھی اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ یہ ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن جب ان کو بھگتنی پڑے گی تو پھر اس وقت کوئی ان کا حمایتی نہیں ہوگا، کوئی ان کا جو ہے ان حال کی خبر لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے منافقت سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی فرما برداری ہمیں ہر حال میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس نور کو اپنے سینوں میں اپنی زندگیوں کو اس نور سے منور کر کے ہمیں اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنے اصل ٹھکانے جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین۔